17 سالہ کم عمر سی دلہن کے حسن نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس کی خوشبو جیسے پورے کمرے کو خمار آلود کر رہی تھی۔ معصومیت سے آنکھیں کھول کر وہ کمرے کی چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس طرح کا کمرہ تو کبھی اس نے خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھا تھا، اور آج وہ شاندار سے کمرے کی مالکن بن گئی۔ اماں نے سچ کہا تھا، محل میں شہزادی بنا کر بھیج رہی ہے مجھے۔ واقعی یہ تو شہزادیوں جیسا کمرہ ہی ہے۔ چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ سجائے وہ اپنی سنہری کان جیسی آنکھوں کو چمکنے سے روک نہیں پائی۔ کمرہ سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا، جیسے کسی نے بڑی محبت سے اس کا انتخاب کیا ہو اور اسے اپنی زندگی میں شامل کیا ہو۔ اس نے ابھی تک اپنے دولہے کو نہیں دیکھا تھا، لیکن کمرے میں موجود دیوار پر لگی قداور تصویر میں کھڑے شخص کو دیکھ کر نہ جانے کیوں وہ بار بار یہی اندازہ لگا رہی تھی کہ یہ اس کا شوہر ہے۔ پھر اس کی پرسنالٹی، اس کے وقار، اس کے روب دبدبے کو دیکھ کر یوں آنکھیں جھکا لیتی جیسے وہ سچ مچ اس سے اس بڑی سی تصویر سے گھور کر دیکھ رہا ہو۔ سامنے کھڑی تصویر میں موجود شخص وجاہت کا شاکار تھا۔ گھنی مونچھیں، تراشی ہوئی داڑھی اور سیاہ آنکھوں کی چمک جیسے مقابل کو پل بھر میں اپنے اندر سمیٹ لیں۔ چہرے پر پھیلی ہوئی ایک مبہم سی مسکراہٹ جو کبھی کبھی ہونٹوں کی تراش معلوم ہوتی، کندھوں پر پھیلائی ہوئی شان، وہ اس حویلی کا شہزادہ تھا جس کے روب کے باعث ہر چیز کانپتی ہوئی نظر آتی۔ اللہ جی، اگر یہ میرا دولہا ہے تو میں تو ان کے سامنے بالکل بچی لگوں گی، اس نے معصومیت سے اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ خود سے مخاطب اس وقت وہ اپنے دل کے جذبات کو قابو میں کیے ہوئے تھی۔ اس رات کے حوالے سے اس کی دوستوں نے جو کچھ اسے بتایا تھا، اب تو سارے جذبات ہی جھاگ کی طرح بیٹھتے جا رہے تھے اور دل میں صرف اور صرف خوف پھیلا ہوا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے یوں سر جھکا لیا گویا کوئی کٹ پتلی ہو۔ دھڑکن سینے میں ساکت رہ گئی اور سانسوں کی آواز کو اس نے گلے میں ہی دبا لیا۔ اس کا دل اس وقت شدت سے کانپ اٹھا تھا جب کوئی مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب آ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں تیز پرفیوم کی خوشبو نے جیسے ہر ایک چیز کو اس کی آمد کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ سامنے موجود لڑکی اس کی سوچ سے بھی زیادہ کم عمر تھی، کم عمر اور اس قدر معصوم کہ کسی کھلتے ہوئے گلاب کی طرح، اور اس وقت جسے وہ معصومیت سے سر جھکا کر بیٹھی تھی، جیسے کہ کبوتر کی طرح آنے والی موت کو سامنے دیکھ کر اس نے آنکھوں کو موند لیا ہو، لیکن آنکھوں کو بند کر لینے سے سامنے موجود خطرہ نہیں ٹلتا۔ وہ اپنی پشت پر ہاتھ باندھے اس کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لے رہا تھا، جبکہ کچھ دیر پہلے علیشما نے اپنی کانپتی ہوئی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر معصومیت سے اپنا نازک سا ہاتھ اپنے منہ پر جما لیا۔ یا اللہ، یہ تو سچ مچ اتنے بڑے دیو ہیں۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد نظروں کو پھیر کر تصویر کی جانب دیکھا تھا۔ ہو بہو وہی شخص، یعنی اس کا اندازہ غلط نہیں تھا، یہی اس کا دولہا تھا، اور مقابل نے اس کی اس حرکت کو بخوبی نوٹ کیا تھا۔ جن نظروں میں کچھ دیر پہلے عجیب سی سختی پھیلی ہوئی تھی، وہاں اب دلچسپی نمایاں تھی۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا، شال ابھی بھی اس کے کندھوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی نظریں علیشما کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، سنہری جھکی ہوئی پلکیں جن میں ہلکا ہلکا خوف ہلکورے لے رہا تھا، گلابی لب جو کچھ کہنے کو بےتاب تھے، اور انگلیوں کی ہلکی سی حرکت جنہیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا کہ اس کے دل پر اس وقت کیا بیت رہی ہے۔ جب اپنی پوری رضامندی کے ساتھ میرے نکاح میں آئی ہو تو پھر یہ شرمانا، گھبرانا کس لیے؟ سرگوشانہ لہجے میں کہہ کر اس کی کمر سے ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ کیسر کے ہلتے ہوئے لب اس کے معصوم سے لبوں سے ٹکرا رہے تھے، جبکہ اس کی آنکھوں میں موجود خوف مزید بڑھ گیا۔ نرمی سے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ کیسر کے سینے پر جما کر اس نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی، شاہ سائیں، اور کیسر کے لبوں پر ایک جاندار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس وقت اس معصوم سی لڑکی کا ہوش ربا حسن اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ کوئی دل پھینک قسم کا مرد نہیں تھا، اس حویلی کا شاندار شہزادہ تھا جس کی باہوں میں آنے کے لیے لڑکیاں مچل جایا کرتیں، لیکن آج مقدر نے اسے اس معصوم سی لڑکی سے متعارف کروایا جو اسی خاص مقصد کے لیے حویلی میں لائی گئی تھی۔ اس کی چند گھنٹوں کی معصوم سی کم عمر دلہن جسے سہارا دے کر اس نے بیڈ سے نیچے اتار دیا۔ جاؤ اور یہ سارا بھاری سامان اتار کر آؤ، ترکمانہ لہجے میں کہتے ہوئے کیسر نے
بیڈ پر اپنا قبضہ جما لیا اور ساتھ ہی وہ شال اپنے کندھوں سے ہٹا کر ایک طرف رکھ دی۔ بیڈ سے اترتے ہوئے اس نے آنکھیں سکیڑ کر اس شخص کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی دوستوں نے تو بتایا تھا کہ اس کا شوہر محبت سے سمیٹتے ہوئے اسے جیولری سے آزاد کروا دے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اتنے خروش سے شاہ سائیں سے ایسی توقع ہی بیکار ہے۔ لبوں میں بربراتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور پھر ایک ایک کر کے خود کو جیولری سے آزاد کر دیا۔ نہ جانے کتنی بار پلٹتے ہوئے اس نے کیسر کی جانب دیکھا تھا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اسی لیے آزادانہ طور پر اپنے کپڑے نکال کر، اس سے پہلے کہ وہ چینج کرنے کے لیے جاتی، جب شاہ کی آواز نے اس کے قدموں کو مضبوطی سے جما دیا۔ رکو، آج رات کا لباس میرا منتخب کردہ ہوگا۔ وہ پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی جب وہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ تمہارا فیصلہ دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر کم عمر اور معصوم ہوگی۔ اسے اندر ہی اندر افسردگی بھی ہو رہی تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو آج کی رات اسے جانے دیتا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ نرمی سے وہ اسے بازوؤں میں بھر کر بستر تک لایا اور اسے اپنے سامنے لٹا دیا۔ انیشا کا وجود کام کر رہ گیا۔ شاہ سائیں، پلیز۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر اس پر قابض ہوتا، جب اس نے کمرے میں جلتی ہوئی لائٹ کی طرف دیکھتے ہوئے ملتجی نظروں سے اشارہ کیا تھا، لیکن وہ اس کی گردن پر لب رکھ کر اس قدر مسحور ہو چکا تھا کہ اس کی التجا پر غور کرنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ آج رات کے لیے وہ شخص کو سمجھ نہیں پائی۔ اس نے جس قدر بے تابی سے اسے چھوا تھا، اس کے قریب آتے ہوئے وہ جس تذبذب کا شکار تھا، اس کی باتوں میں ڈھکے چھپے راز وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پائی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اماں نے حویلی کے اس خوبرو شہزادے کے ساتھ اسے مضبوط رشتے میں منسلک کر دیا ہے اور اب وہ تاعمر اسی حویلی میں رہے گی۔ اسے بس یہ معلوم تھا کہ گاؤں کی لڑکیاں اس کی قسمت پر رشک زدہ تھیں، کہ اسے وہ شخص دستیاب ہونے والا ہے جو ہر دھڑکن پر گرفت رکھتا ہے۔ رات قطرہ قطرہ بھیگتی چلی جا رہی تھی اور اس رات کی اجنبیت میں اترتے ہوئے وہ اپنا سب کچھ اسے سونپ رہی تھی، جس کے بعد اسے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے کل میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ کوئی وعدہ، کوئی نرم سی التجا یا مستقبل کا کوئی خواب، اس نے کچھ بھی اس کی آنکھوں میں نہیں سجایا تھا۔ بس اس کی آنکھوں میں ساری معصومیت اور خوف کو اپنے لبوں سے چن کر اس نے معصوم سی لڑکی کے جسم پر اپنی مہر ثبت کر دی، جبکہ وہ ساری رات اس کی بے تابیوں پر بے چین سی رہی۔ اس نے جس قدر محبت سے اسے سمیٹا تھا، جہاں وہ پہلے پہلے اس قدر خوف کا شکار تھی، وہیں اس کا ساتھ پا کر اسے اندازہ ہونے لگا کہ اس کے دوستوں نے ٹھیک کہا تھا۔ یقیناً آنے والا ہر دن اسی رات کی طرح شدتوں سے بھرا ہوگا۔ اپنی آنکھوں میں حسین خواب سجاتے ہوئے اس نے ایک نظر اس کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالی اور پھر اس کے کسرتی بازو پر اپنا سر رکھ کے مطمئن ہو کر آنکھیں موند گئی۔ اسے اطمینان سے سوتا ہوا دیکھ کر دور کھڑی قسمت کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ یعنی وہ معصوم سی لڑکی یہ تک نہیں جانتی تھی کہ آنے والی صبح اس کے لیے کون سے ہنگامے لے کر آنے والی ہے۔ معمول کے مطابق فجر کی اذان نے اسے بیدار کر دیا۔ اماں کے گھر بھی وہ اس وقت بیدار ہو جایا کرتی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس نے اپنی سستی اور نیند کی وجہ سے اپنی نماز فجر کو ضائع کر دیا ہو، اور یہاں بھی معمول کے مطابق ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ دور کہیں اذانوں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر غائب دماغی سے چھت کو گھورتی رہی اور پھر کروٹ بدل کر اس شخص کو دیکھنا چاہا، لیکن اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کے پہلو میں موجود شخص اس وقت یہاں موجود نہیں تھا۔ رات بھر وہ یہی رہا، وہ اس کے وجود کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی خوشبو گہری نیند میں بھی اسے اپنے ارد گرد محسوس ہوتی رہی، لیکن اب نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ اس نے آنکھیں کھول کر پورے کمرے کا جائزہ لیا، لیکن وہ کمرے میں موجود نہیں تھے۔ وہ ان کے بارے میں زیادہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ آج چونکہ اس حویلی میں اس کا پہلا دن تھا اور کیسر کی زندگی میں بھی، اس لیے اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت کہاں ہوگی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے کپڑے تبدیل کیے اور سب سے پہلے نماز فجر ادا کی۔ خوش دلی سے اس نے پروردگار کا شکر ادا کیا جس نے اسے اتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد اس نے شال اٹھا کر سر پر لی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ حویلی میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں موجود ہوں۔ قسمت کا کھیل تھا کہ کل تک وہ اماں کے ساتھ اس حویلی میں آنے کے لیے بے تاب رہتی۔ وہ بار بار انہیں کہتی تھی کہ وہ حویلی کے اندر جا کر حویلی کو دیکھنا چاہتی ہیں،
لیکن آج معاملہ اس کے متضاد چل رہا تھا۔ یعنی آج وہ اس حویلی کی مالکن تھی، اس حویلی کا سب سے خوبصورت مرد اسے دستیاب تھا، اور اسی سوچ کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سیڑھیوں اترتے ہوئے وہ نیچے آ گئی، اور نیچے بھی بالکل اسی طرح سکوت پھیلا ہوا تھا۔ اگر سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے تو نہ جانے شاہ سائیں کہاں چلے گئے۔ خود سے سوال کرتے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر کمرے کی طرف جاتی، جب اسے کچن میں کام کرتی ملازمہ دکھائی دی۔ شاید وہ صبح نماز فجر کے بعد ہی کچن میں آ کر اپنا کام سمیٹ رہی تھیں۔ اپنے قدموں کو کچن کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ ملازمہ سے شاہ سائیں کی روٹین کے متعلق پوچھنا چاہتی تھی۔ ملازمہ نے اسے ایک نظر دیکھا اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اس نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، جبکہ دروازے میں رک کر اس نے ملازمہ کو مخاطب کیا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ شاہ سائیں کہاں ہوں گے؟ آج سے پہلے وہ اس حویلی میں نہیں آئی تھی اور نہ ہی یہاں کے قوانین جانتی تھی۔ ملازمہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر رخ پھیر لیا۔ وہی جہاں انہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، ملازموں سے اس کی پہلی ملاقات تھی اور وہ اب اس حویلی کی مالکن تھی، لیکن ملازمہ کا رویہ عجیب تھا۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے اس کی پشت کو گھورا۔ کیا مطلب؟ اس کا لہجہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ملازمہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی، سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ نکھرا نکھرا سا بھیگا حسن دیکھ کر ایک معنی خیز سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ کر بکھر گئی۔ میرا مطلب ہے کہ شاہ سائیں اپنی بیوی کے کمرے میں ہوں گے، اور انہیں کہاں ہونا چاہیے اتنی صبح؟ ملازمہ کی بات سن کر اس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اب کچھ اطمینان سا اس کے چہرے پر تھا۔ لیکن وہ میرے کمرے میں نہیں ہے۔ صبح جب میں بیدار ہوئی تو شاہ سائیں اپنے کمرے میں نہیں تھے۔ کیا وہ اس وقت واک پر جاتے ہیں؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، اور ملازمہ مسکراتے ہوئے قدم بڑھا کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دھیر عمر کی عورت تھی جو دیکھنے میں کافی تیز لگ رہی تھی۔ عجیب سی تیز نظروں سے اس کے وجود کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں شاہ بیگم کی بات کر رہی ہوں۔ شاہ سائیں اس وقت اپنی پہلی بیوی یعنی کہ شاہ بیگم کے پاس ہوں گے، اور اسے لگا جیسے حویلی کی چھت دھڑام سے اس کے سر پر آ گئی۔ جو ملازمہ یوں پلٹ کر اپنا کام دیکھنے لگی جیسے اس نے کچھ بھی نہیں کہا ہو، یا اس کے لیے یہ کوئی بڑے معاملہ نہ ہو۔ لیکن وہ حیرت کا شکار نہ جانے کتنی دیر دروازے میں کھڑی رہی، اور پھر تیزی سے قدم بڑھا کر ملازمہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ سائیں کی بیوی میں ہوں۔ میں کیسے شاہ کی بات کر رہی ہوں؟ گویا وہ اپنی جانب سے تصدیق چاہتی ہوں کہ جو کچھ اس نے سنا ہے وہ غلط ہے، اور ملازمہ نے پلٹ کر اپنا جواب دہرا دیا تھا۔ میں بھی شاہ سائیں کی بات کر رہی ہوں۔ کیسے شاہ؟ وہ اس وقت اپنی بیوی شاہ بیگم یعنی کہ مانور شاہ کے کمرے میں ہوں گے۔ اگر اتنی جرأت ہے تو ان کے دروازے پر دستک دے کر تصدیق کر لیں۔ ملازمہ کا لہجہ عجیب تھا۔ اسے اپنی ذلت محسوس ہوئی، لیکن اس میں ذلت سے زیادہ اسے عجیب سا احساس نے گھیرے ہوئے تھا۔ وہ کل شام کے عصر کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد اس حویلی میں رخصت ہو کر آئی، اور وہ رات کس قدر حسین رات تھی اسے بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ شخص پوری رات اسے اپنی شدتوں اور محبتوں سے متعارف کرواتا رہا، اور اب ملازموں سے بتا رہی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے کمرے میں ہے۔ تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ شاہ سائیں؟ اس کی زبان اٹک رہی تھی اور لہجہ ڈگمگا رہا تھا۔ ملازمہ اس کی کیفیت کو بہت اچھی طرح سمجھ رہی تھی، اسی لیے کام چھوڑ کر مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ میں شاہ سائیں کی دوسری بیوی ہوں؟ ایک پل کے لیے دل نے شدت سے التجا کی تھی کہ ملازمہ اس بات کی نفی کر دے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کی تصدیق کی تھی، اور یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں تھی۔ اسے دھوکے میں رکھا گیا۔ اتنا بڑا دھوکا! اسے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ حویلی کے لوگ کبھی کسی پر اس طرح مہربان نہیں ہوتے۔ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ تھا، اور یہاں وہ اس کی دوسری بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ یہ خیال ہی کس قدر جان لیوا تھا، یہ صرف وہ جانتی تھی۔ اور اس کا دل، اپنے لرزتے ہوئے دل کو تھامتے ہوئے بھری آنکھوں کے ساتھ وہ وہاں سے پلٹ گئی۔ دل سینے میں بے ہنگم سا شور مچا دیا تھا۔ آج تک اس کی زندگی میں کوئی نہیں آیا، وہ پہلا شخص تھا جو اس کی دھڑکنوں پر قابض ہوا، اور ایک پل میں ہی کیسے دھڑکنوں میں مکین ہوا وہ سمجھ ہی نہیں پائی۔ اور اب یہ راز اتنا جلدی اس پر کھل چکا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں آئی اور بیڈ پر اوندے منہ گر گئی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ شدت سے روتی رہی تھی، یعنی اسے دھوکے میں رکھا گیا، اس کے ماں باپ کو دھوکہ دیا۔
وہ غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسے جانور سمجھ لیا جاتا۔ نہ جانی کتنی دیر دل و دماغ کے درمیان یہ جنگ چھڑی رہی، اور پھر جب اس جنگ کو قرار نہیں آئی تو اس نے امن کی رات نہیں دیکھی۔ تو نیند کی دیوی نے اس پر مہربان ہو کر اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ رونے کے بعد سرخوتی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں اور لمحوں میں ہی وہ ہوش و آواز سے بیگانہ ہو گئی۔ غالباً دن کی شروعات ہو چکی تھی، اور اس نے جس قدر اس دن کو حسین سمجھا تھا، یہ اس قدر حسین نہیں تھا۔ دروازے پر ہوتی زوردار دستک نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اپنی دکھتی ہوئی آنکھوں سے اس نے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذہن جیسے ہی بیدار ہوا تھا، سارا منظر اس کے ذہن کی سکرین پر گھومنے لگا۔ جلدی سے شال اٹھا کر وہ دروازے تک آئی۔ دل دھڑک رہا تھا کہ اگر دروازے پر شانس آئی ہوئی تو وہ ضرور ان سے ملازمہ کی شکایت لگائے گی، لیکن دروازہ کھولتے کوئی آندھی طوفان کی طرح اندر آیا اور وہ سنبھل ہی نہیں پائی۔ سرخ و سفید رنگت، خوبصورت بناؤ سنگار کے ساتھ سر پر واجبی سا دوپٹہ لیے اس کے سامنے کھڑی لڑکی مانور شاہ تھی، جو کہ اس قدر سلگتی ہوئی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ صرف وہ جانتی تھی، اور اس کا دل، علیشبہ کا دل بری طرح کپکپا رہا تھا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور پھر مانور کا چہرہ دیکھتی رہی۔ جب اس نے آگے بڑھ کر شدت سے اس کے بازو کو جھنجھوڑ ڈالا تھا، کیا لگا تمہیں کہ صبح سویرے نئی دلہن کی طرح تمہارا استقبال کیا جا رہا ہوگا؟ حویلی میں دن فجر کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، اور نیچے آ کر ملازمہ کے ساتھ کام کاج کروانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ ایک رات کی بیاہی ہوئی دلہن تھی جس نے صبح حسین سپنوں کے ساتھ زندگی کی شروعات کرنا تھی، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی گڑبڑ تھا۔ شال اس کے کندھوں سے ڈھلکتی ہوئی فرش پر جا گری، جبکہ بکھرے ہوئے گیلے بال مانور کو اور بھی زیادہ زہر لگ رہے تھے۔ بستر کی سلوٹیں، کمرے کا بکھرا بکھرا ماحول اور اس کا دلکش حلیہ بیان کر رہا تھا کہ رات وہ کس قدر پرمسرت گزار چکی ہے۔ مانور کے لیے لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ آپ کون ہیں؟ اس نے مانور کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کپکپاتے ہوئے لبوں سے پوچھا تھا، جبکہ وہ قدم بڑھا کر اس کے قریب آئی اور پھر طنزیہ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مانور کیسر شاہ، اس حویلی کی ملکہ اور شاہ سائی کے دل پر راج کرنے والی پہلی عورت، اور شاید آخری بھی۔ اسی لیے وہ گزری ہر رات کی واردات کو بھلا کر صبح صبح تمہارے بستر کی بجائے میرے بازوؤں کے حصار میں اٹھ کر گئے ہیں۔ وہ طنز کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں شاہ سائی کی بیوی ہوں، اور ویسے بھی شاہ سائی دھوکہ نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے کہ وہ روتے ہوئے مزید کچھ کہتی، جب مانور کا تھپڑ اس کے چہرے کو سرخ کر گیا۔ تھپڑ کی شدت اتنی سخت تھی کہ اسے اپنا کان سنسناتا ہوا محسوس ہوا۔ بھری بھری آنکھوں کے ساتھ اس نے مانور کا چہرہ دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھائے گی، لیکن مانور کے سامنے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی۔ مت بھولو کہ تم ایک ملازمہ کی بیٹی ہو۔ شاہ سائی کا ساتھ کیا پا لیا، خود کو مالکن تصور کرتی ہو؟ اس نے گردن سے اسے دبوچتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ خبردار، اگر میرے اور شاہ سائی کی زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو زمین کے اس گڑھے میں دفن کروا دوں گی، جہاں سے تمہارا نام و نشان بھی نہیں مل پائے گا، اور آج کے بعد اس گھر میں صرف ملازمہ کی حیثیت سے رہنا۔ مانور شاہ کی ملازمہ، خاص ملازمہ۔ وہ طنز کرتے ہوئے چبا چبا کر الفاظ گویا زہر آلود تیر کی طرح اس کے سینے میں پیوست کرتی چلی گئی۔ پلٹتے ہوئے اس نے دروازے سے پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھا تھا، جبکہ وہ شدت سے روتے ہوئے مانور کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اگلے کچھ ہی وقت میں اس کمرے کی ساری سجاوٹ ختم چاہیے۔ اگر اس کمرے میں گزری ہوئی رات کا ایک ذرا بھی باقی رہا تو سمجھو تم پر پھر سے قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ وہ مانور تھی، بے پناہ خوبصورت چہرے کے ساتھ اتنا سخت اور بے رحم دل۔ علیشبہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس پر اس قدر قیامت گزر سکتی تھی۔ اس کے گھر والے کہاں تھے؟ وہ کیسے ان سے رابطہ کر سکتی تھی؟ رسم کے مطابق تو اس کے والدین کو اب تک ناشتہ لے کر آ جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں اس کا جس طریقے سے استقبال ہو رہا تھا، اسے کوئی امید نہیں تھی کہ اسے اب اپنے گھر والوں سے ملنے دیا جائے گا یا نہیں۔ ویسے بھی اسے اپنی حیثیت اور اوقات نہیں بھولنی چاہیے تھی۔ اماں نے مجھے تباہی کے گڑھے میں گرا دیا ہے۔ آپ کی بیٹی ضلالت بھری زندگی کا آغاز کر چکی ہے۔ اماں کاش آپ یہاں ہوتی۔ فرش پر گرے گرے نہ جانے وہ کتنی دیر روتی رہی، اور تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی
اور کمرے کی ساری سجاوٹ کو بکھیرنے لگی۔ یہ گزری ہوئی محبت بھری رات کی نشانی تھی۔ اس کا دل چھلنی ہو رہا تھا، لیکن وہ چپ چاپ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنسو بہاتی رہی، اور ملازمہ نے پل بھر میں اس ساری سجاوٹ کو ختم کر دیا۔ شاہ بیگم نے حکم دیا ہے کہ یہ ملازم سے کہہ کر باہر پھینکوا دی جائیں۔ آپ باہر آ کر ناشتہ کر لیجیے اور پھر مجھ سے گھر کے کام کاج سیکھیں، کیونکہ یہ شاہ بیگم کا حکم ہے۔ اگلے آدھے گھنٹے کے بعد ناشتے کا وقت ختم ہو جائے گا اور پھر آپ کو ناشتہ نہیں دیا جائے گا۔ وہ نرمی سے کہہ کر باہر چلی گئی۔ یہ بھی اس کی ہم عمر لڑکی تھی۔ وہ دھیر عمر عورت شاید کچن تک ہی محدود تھی، جبکہ یہ لڑکی گھر کی صاف صفائی کو دیکھتی تھی۔ جسم میں بھوک کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور ویسے بھی اب کوئی نوالا اس کے حلق سے کیسے اتر سکتا تھا، لیکن زندہ رہنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت تھی، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس قیامت کی زندگی کا آغاز نہیں کرے گی۔ وہ یہاں سے چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے، اسے یہاں نہیں رہنا۔ بس مجھے ہر حال میں ایک بار شاہ سائی سے بات کرنی ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے، انہیں سب کچھ بتانا ہے، اور اسے امید تھی کہ کیسر شاہ اس کی بات سنے گا، اس رشتے کا مان رکھے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ساری امیدوں پر جلد سے جلد پانی پھرنے والا ہے۔ وہ دن اس کے لیے عجیب نحوست بھرا دن تھا۔ ملازمہ نے اسے کسی حقیر ملازمہ کی طرح گھر کے کام کاج بتا دیا۔ گھر کی ساری صفائی کے ساتھ ساتھ کچن کی ذمہ داری بھی اس کے کندھوں پر ڈال دی گئی، جبکہ اس کے ناتواں کندھے ابھی اس قدر بھاری ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ نہ جانے مانور کو اس سے کیا دشمنی تھی، شاید اسی لیے کہ وہ تیسری عورت بن کر ان کی زندگی میں مداخلت کرنے آئی تھی۔ اگر مانور شاہ کو کیسر شاہ سے اس قدر عشق ہے اور وہ کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی، تو یہاں اس حویلی میں مجھے لانے کا مقصد کیا تھا؟ سارا دن ہی یہ سوال اس کے ذہن کی سکرین پر گردش کرتا رہا، اور کیسر شاہ جنہوں نے رات کا ذرا ذرا اس پر اپنا آپ عیاں کرتے ہوئے گزارا تھا، اب کیسے منہ موڑ کر اس رشتے سے لا علم ہو جاتے؟ حالانکہ وہ چاہے ایک حقیر ملازمہ کی بیٹی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ وہ بخوبی اس کی حیثیت اور اوقات سے واقف ہوں گے، اور پھر اپنی پوری رضامندی کے ساتھ نکاح کر کے اسے اس حویلی میں لے کر آئے تھے۔ وہ دن بھر اس کے لیے مسرت بھرا دن تھا۔ جس دن اماں نے اسے یہ آ کر بتایا کہ حویلی کے شاہ سائیں کا رشتہ آیا ہے، اور وہ تو خوشی سے نہال ہوگی۔ وہ یقین بھی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی قسمت یوں راتوں رات بدل سکتی ہے۔ نہ صرف رشتہ آیا، بلکہ 2 دنوں کے اندر اندر وہ لوگ نکاح کے طلبگار تھے۔ اس کی اماں نے ایک عرصہ یہاں ملازمت کی حیثیت سے کام کیا۔ تایا ابا بیمار تھے اور اس کے علاوہ بھی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ گھر کے کام کاج بھی دیکھ لیا کرتی۔ اماں حویلی میں کام کرتی اور حویلی والے اتنا عطا کر دیتے کہ ان کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ زندگی یہیں تک محدود رہ جاتی، لیکن اس رات گھر میں آنے والے حسین زیورات، کپڑے اور مٹھائیوں کے ٹوکرے، اور پھر اماں کی جانب سے دکھائے جانے والے حسین و جمیل خواب، وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آج تک کیسر شاہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن نہ جانے کیسر شاہ کو اس میں کیا پسند آیا جو سارے گاؤں کو چھوڑ کر اس کے لیے رشتہ لے کر آئے۔ نہ صرف رشتہ بلکہ نکاح کے طلبگار بھی تھے، اور اسی شام اس کا نکاح تھا۔ اماں نے اس کی چند دوستوں کو بلا لیا، اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ دار اس کے نکاح میں شامل نہیں تھا، کیونکہ اماں کے بقول یہ شاہ سائیں کا حکم تھا، وہ بس سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے دوستوں نے مل کر اسے خوبصورتی سے آراستہ کرتے ہوئے دلہن بنا دیا، اور دلہن بن کر اس کا نوخیز حسن بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ خوبصورت تو وہ بچپن سے ہی تھی، بلکہ حسین و جمیل، اس قدر حسین کہ کوئی بھی اسے نظر بھر کر دیکھتا تو اس کا ایمان ڈگمگا جاتا۔ سنہری شریر سی آنکھیں جن میں ہر وقت ہی شرارت ناچتی رہتی، وہ بے حد ہنسمکھ لڑکی تھی۔ کندن کی طرح چمکتا ہوا رنگ، لمبے بال جو ہر وقت پشت پر بکھرے رہتے، اور لبوں پر ہر وقت کھلتی ہوئی مسکراہٹ۔ زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے والی لڑکی اس قدر قید میں زندگی گزار رہی تھی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسی رات وہ ظالم سیاد کی قید میں آئی، اور اب صرف پھرپھرانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ حویلی والوں سے رشتہ باندھ لینے کے بعد اس نے دوبارہ حویلی کا رخ نہیں کیا تھا۔ حالانکہ وہ تو روز ہی حویلی آتی، یہاں کے کام کاج دیکھتی، لیکن جب سے رشتہ طے ہوا تھا، اماں نے حویلی کا کام کرنے جانا بالکل ہی ختم کر دیا۔
اور اب تو وہ اپنی بیٹی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے بھی نہیں آئی۔ اس کا دل بار بار اسی سوچ کے ساتھ دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ سارا دن انتظار کرتی رہی لیکن کیسر شاہ اسے گھر پر دکھائی نہیں دیا۔ مانور شاہ نے اس ایک دن میں ہی اسے اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ تمہیں چھونے کا احساس کس قدر دل فریب ہے۔ تمہارا کمسن حسن مثل دینے کے قابل ہے، جس کی خوشبو مثل جانے کے بعد بھی باقی رہے گی۔ ایک ہلکی سی سرگوشی اس کے ذہن میں بار بار گونج رہی تھی۔ اس شخص نے اسے سراہا تھا، اس کے قریب آیا، اسے محسوس کیا، اور اب اس کی جانب سے اتنا لا علم ہو گیا۔ یہ تقریباً مغرب کا وقت تھا جب آئے رکتی ہوئی گاڑیوں کے ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکن ہی رک گئی۔ ملازمہ نے جلدی سے سر سے دوپٹہ کھینچتے ہوئے کچن کا رخ کیا تھا اور ساتھ میں بربراتے ہوئے اس سے بھی باور کروا دیا کہ شاہ سائیں آ چکے ہیں۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ کمرے سے نکلتی ہوئی مانور بیگم نے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہی داخلی دروازے کی جانب بڑھی۔ جب وہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا، اس نے اندر قدم رکھا اور اس کی مانوس سی خوشبو نے پوری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر ایک قدم کے ساتھ وہ دل پر چھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اس کی موجودگی سے ہی وہ بس کپ کپاتے ہوئے دل کو تھام کر وہیں کھڑی رہی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ منظر سے ہٹ جاتی، یا پھر دل چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے کھڑی رہے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے کس درجے پر رکھتا ہے۔ لائٹ پرپل کلر کی ساڑی میں مانور کا حسن جگمگا رہا تھا۔ خوبصورت جیولری، ہلکا پھلکا میک اپ اور قرض کی صورت میں بکھرے ہوئے پشت پر بال، وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی، اور اس اندر آتے ہوئے شخص کی آنکھوں کی چمک بڑھ سی گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے حویلی میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف مانور شاہ کا حسن جو بکھر کر اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی مسکرا کر مانور کی جانب بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک معتبر سا بوسہ دیتے ہوئے اس نے اسے اپنی محبت کا احساس دلایا، اور کونے میں کھڑی ہوئی لڑکی نے بے ساختہ ہی دل کو تھام لیا۔ آنکھیں ڈبڈبانے لگی تھیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ جس پر اسے امید تھی کہ وہ اس کے رشتے کا خیال رکھے گا۔ آپ سارا دن ہی غائب رہے۔ دل بری طرح بے چین ہو کر دھڑکتا رہا آپ کی غیر موجودگی میں۔ آپ جانتے تو ہیں کہ مجھے آپ کے بغیر حویلی میں دن گزارنا کتنا عجیب لگتا ہے۔ مانور اس کے سینے سے لگی گزرے ہوئے دن کا تذکرہ کر رہی تھی، جبکہ وہ مانور کے لبوں پر کھویا ہوا تھا۔ اس کی نظریں اس کے ہلتے ہوئے لبوں پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس کی محبت تھی، پہلی محبت، بلکہ وہ شدت بھری محبت اب عشق کا درجہ حاصل کر چکی تھی۔ ایک ایسا بے باک عشق جو دل میں سرایت کرے اور دماغ پر حاوی ہو جائے۔ آخر اس کا یہاں کیا کام، جب اس شخص نے ایک نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہیں کی۔ اس کے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا وہ کوئی برا خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ لاؤنج میں ہی وہ صوفے پر ٹیک سے گئی۔ ملازمہ نے پانی پیش کیا جبکہ وہ وہیں کونے میں کھڑی رہی اور پھر بوجھل سے قدم اٹھاتی ہی اوپر چلی آئی۔ دل تھا کہ بری طرح دھڑک رہا تھا اور آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو بار بار اس طنزیہ مسکراتی ہوئی نظروں کو دیکھ رہے تھے، جو اسے مسکراتے ہوئے باور کروا رہی تھی کہ یہ شخص صرف اس کا ہے۔ وہ تو یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹ ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی محبت عشق کی شکل اختیار کر چکی ہے، تو پھر اس کی زندگی برباد کرنے کی کیا تک؟ میں یہاں نہیں رہوں گی، کبھی بھی نہیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اور اس رات اس نے وہ خطرناک منصوبہ بنا لیا جس کے بعد اسے امید نہیں تھی کہ وہ کس عذاب کا شکار ہو جائے گی۔ پوری رات ہی وہ کیسر شاہ کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ شخص دوبارہ نہ ہی اس کے کمرے میں آیا اور نہ ہی اس نے دوبارہ اس کی خبر لی تھی۔ حتیٰ کہ وہ ڈنر کے لیے نیچے گئی تو ملازمہ نے ٹرے میں رکھی ہوئی روٹی، سالن اور سلاد اس کے کمرے میں ہی پہنچا دیا۔ یعنی اس کی یہی حیثیت تھی، اگر وہ نہ آتی تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے چند نوالے حلق سے اتارے اور ٹرے دور کھسکا دی۔ یہ تقریباً فجر کا وقت تھا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی اس نے وہ چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ محتاط طریقے سے داخلی دروازے تک آ کر اس نے باہر جھانکا۔ پورا لان خالی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت وہ دونوں اپنے کمرے میں سو رہے ہوں گے۔ حویلی میں ان کے علاوہ تھا ایک شاہ سائیں کی والدہ جو فالج زدہ تھیں اور پورا دن اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ ان کی کیئر ٹیکر سارا دن ان کا خیال رکھتی، اور اس کے علاوہ مانور اور کیسر شاہ بیرونی دروازے تک آ کر
اس نے ایک نظر سوئے ہوئے گارڈ کو دیکھا اور پھر دروازہ آہستگی سے کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کے پیچھے کیا ہوا، کسی نے اسے دیکھا اور اس کی پیروی کی، اسے کچھ علم نہیں تھا۔ بس اس کچے راستے پر شال سنبھال کر بھاگتی وہ لڑکی بس دور جانا چاہتی تھی اس اذیت بھری زندگی سے، اور بالآخر ان کچے راستوں سے ہوتے ہوئے وہ اس دروازے پر آ کر کھڑی ہوگی جس دروازے سے وہ بھی ایک دن پہلے ہی رخصت ہو کر گئی۔ اس نے زوردار طریقے سے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت آیا ابا نماز کے لیے ہی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اسے یقین تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر رفیق صاحب تو حیرت زدہ کھڑے تھے۔ وہ جلدی سے ان کے سینے سے لگ گئی اور بآواز بلند روتے ہوئے انہیں سارا قصہ سنانے لگے۔ اس نے کسی کا خیال نہیں کیا تھا، کیسر شاہ کا، اس کی دوسری شادی، سب کچھ اس نے رفیق صاحب کے سامنے رکھ دیا، اور پھر پلٹتے ہوئے اماں کی جانب دیکھا تھا جو اسے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پائی اس کے والدین تھے، انہوں نے پال پوس کر اسے جوان کیا تھا، وہ ان کے لیے سب سے بڑھ کر تھی، اور یہ لوگ کیوں اتنا بڑا سچ جان لینے کے بعد یوں اطمینان سے کھڑے تھے؟ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تم جانتی ہو کہ شاہ حویلی سے نکلنے کا انجام کیا ہے، اور شاہ سائیں تمہارا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اماں؟ اس نے رضیہ کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اسے ایک بار پھر سے وہ ساری کہانی سنا دی، لیکن وہ اطمینان سے کھڑی رہی۔ سب جانتی ہوں میں، کوئی ایسی مصیبت نہیں آئی، شاہ سائیں نے اولاد کی خاطر تم سے نکاح کیا ہے، تم نے بس انہیں اولاد دینی ہے اور ان کی زندگی سے نکل جانا ہے، بس۔ اور اس روز پہلی مرتبہ اسے علم ہوا تھا کہ رضیہ اس کی اماں نہیں بلکہ تائی اماں ہے۔ تائی اماں، چچی، خالہ کوئی ماں کا درجہ نہیں لے سکتا۔ وہ اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی انہیں اپنا ماں باپ سمجھتی تھی۔ اس کے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد رفیق صاحب اور رضیہ بیگم نے اسے پال پوس کر جوان کیا تھا، اور اب آ کر وہ لوگ اس کی زندگی پر حکمران ہو گئے۔ کیسر شاہ سے کثیر رقم لے کر اسے کیسر شاہ کی دوسری بیوی بنا دیا، اور اب ان کا کہنا تھا کہ وہ اولاد دے کر واپس آ جائے۔ وہ روتی رہی، گڑگڑاتی رہی، ان سے التجا کرتی رہی، لیکن رضیہ بیگم نے خود حویلی والوں کے پاس پیغام بھجوا دیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد ڈرائیور اسے لینے آیا تھا۔ اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا، لیکن رضیہ بیگم گھسیٹتے ہوئے اسے گاڑی تک لے کر گئی اور گاڑی میں بٹھا کر دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیور فوری طور پر گاڑی لے کر چلا گیا۔ وہ ایک بار پھر وہیں آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے اس نے فرار حاصل کرنی چاہیے تھی۔ کیسر شاہ کے غصے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھام لیا اور گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ یہ دوسری مرتبہ تھا جبکہ کیسر شاہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سختی سے اسے بیڈ پر گراتے ہوئے وہ شخص اس پر حاوی ہوا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ شاہ حویلی کی عزت بن جانے کے بعد تم یہاں سے یوں آوارہ عورتوں کی طرح بھاگ کر جاؤ گی؟ کیا تمہیں میری عزت کا پرواہ نہیں ہے؟ وہ اتنی شدت سے دھاڑا تھا کہ باہر سلگتی ہوئی مانور کا دل بھی لرز گیا، جبکہ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخی تھی۔ آپ دھوکے باز ہیں، آپ نے دھوکہ کیا مجھ سے۔ آپ کو صرف اولاد کے لیے ایک لڑکی چاہیے جو ملازمہ کا کردار ادا کرے، وہ روتے ہوئے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، جبکہ وہ معصومیت سے اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ مانور کے بعد کوئی اس کی زندگی میں آئے، اسے اولاد کی اتنی خواہش نہیں تھی، لیکن اسے مجبور ہو کر مانور کی پسند کی گئی لڑکی سے نکاح کرنا پڑا، کیونکہ مانور چاہتی تھی کہ وہ لڑکی یہاں آئے، لیکن اس سے پہلے ہی مانور نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب وہ چاہے گی تبھی کیسر اسے مل پائے گا، اور جس وقت اولاد ان کی گود میں آ جائے گی اسے فوری طور پر طلاق دینی ہوگی۔ اور وہ چپ چاپ مانور کے بے رحم فیصلے کو سنتا رہا۔ وہ ایک مرد تھا، جذبات رکھتا تھا، اور اس رات اس کے کم سے معصوم حسن کے آگے زیر ہو گیا، حالانکہ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اسے اتنا جلدی زیر کر لے گی، لیکن حسن ہمیشہ سے مرد کی کمزوری رہا ہے۔ مرد چاہے جتنا بھی باوقار ہو لیکن حسن کے آگے زیر ہو جاتا ہے۔ اس کے کمسن باتیں، اس کی سنہری چمکتی ہوئی آنکھیں، اور آج اس کے چہرے کی وہ چمک زائل ہو چکی تھی۔ وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر نرمی سے اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ اس نے مزید غصہ نکالنا چاہا، اس پر ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، حالانکہ وہ شخص جس کے غصے سے پوری حویلی لرز جایا کرتی بلکہ پورا علاقہ سہم کر رہتا تھا،
آج ایک لڑکی کے سامنے ہار کر اس کے لبوں پر اپنی شدتیں انڈیل رہا تھا۔ اس کے لبوں سے گردن تک اور پھر اس کے وجود پر قبضہ کرتے ہوئے اسے باور کروا رہا تھا کہ وہ قیصر شاہ کی ملکیت ہے، اور ایک بار جو کچھ اس کی ملکیت میں آ جائے وہ اسے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ دن کے اجالے میں قیصر کو اپنے اتنا سامنے دیکھ کر اس کی سانس ہی حلق میں اٹک گئی۔ وہ جو غصہ کرنے کے موڈ میں تھی، اسے باتیں سنانا چاہتی تھی، اس کے سامنے روتے گڑگڑاتے ہوئے اپنی زندگی کی بھیک مانگنا چاہتی تھی، اسے فرار چاہتی تھی، اس کے سامنے بھیگی بلی کی طرح اس کی شدت میں برداشت کر رہی تھی۔ لڑزتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ شاہ سائیں پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس پر مانور کا خوف بھی حاوی تھا۔ ڈر؟ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے لگنا چاہیے تھا۔ اب تو میں تمہارے پاس ہوں، تمہاری دھڑکنوں کے قریب، اب تو ڈرنے کا جواز ہی نہیں بنتا۔ شخص ایسا ہی تھا، ٹھہر ٹھہر کر بولنے والا، اور جب بولتا تو مقابل کو شدت سے جھنجھوڑ دیتا۔ اس کی خوشبو میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ چند لمحے پہلے والی سختی، سارا دکھ کہیں زائل ہو گیا، اور وہ اس وقت ایک دوسرے میں گم تھے، جبکہ مانور بےتابی سے باہر چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کی گردن مروڑ دے۔ شاہ سائیں اتنی دیر سے کمرے میں ہیں۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاہ سائیں اسے سزا دینے کا ارادہ رکھتے ہوں گے، لیکن یہاں خاموشی کوئی اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ اور پھر جب اس کا بس نہیں چلا تو پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ دن قربت بھرا تھا۔ اس دن کی شروعات اتنی دلکش تھی کہ قیصر شاہ سے میسر ہو گیا۔ اس پر اپنا سارا غصہ، اپنی ساری شدتیں انڈیل دینے کے بعد وہ نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے کیوں اسے یوں لگتا تھا کہ وہ اسے اس کمرے کی حدود تک ہی جانتا ہے، باہر تو اسے یوں غافل ہو جاتا ہے جیسے وہ وجود ہی نہ رکھتی ہو۔ اس وقت مانور کے کمرے میں آیا جب مانور بےتابی سے بیڈ پر بیٹھے رو رہی تھی۔ اسے کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ نے اتنی دیر لگا دی، اندر کیا ہو رہا تھا شاہ سائیں؟ بتائیں مجھے۔ اس کی آواز اس قدر اونچی تھی کہ کمرے کی دہلیز سے باہر چلی گئی۔ جب اس نے نرمی سے مانور کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا، تم جانتی ہو نا کہ شاہ سائیں کو اونچی آواز میں بولنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں، سو آج کے بعد احتیاط کرنا۔ اسے نرمی سے سائڈ پر کرتے ہوئے وہ فریش ہونے چلا گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی سلگتی رہی۔ قیصر شاہ کچھ دیر کے بعد کسی کام کے سلسلے میں گھر سے چلا گیا، اور مانور تو عذاب کی طرح اس کے سر پر مسلط ہو گئی تھی۔ اسے بالوں سے پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے سزا دی۔ اسے گھر سے شاہ سائیں کی مرضی کے بغیر بھاگی، اور پھر اندر آتی ان پر کون سا منتر پڑھ کر پھونک دیا جو وہ یوں تمہارے اندر ضم ہوتے چلے گئے۔ اسے بری طرح پیٹتے ہوئے اس نے ایک پل کے لیے بھی اس معصوم جان پر رحم نہیں کیا، اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب ہر آنے والا دن ایسا ہی تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب زندگی اسی طرح گزرنے والی ہے۔ اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ اتنی بڑی غداری کی، جبکہ دوسری جانب مانور نے قیصر شاہ پر مکمل پہرے بٹھا دیے تھے۔ دن کے اجالے میں تو وہ دونوں ایک دوسرے سے غافل رہتے، لیکن رات کی تاریکی میں مانور کے سو جانے کے بعد وہ اکثر ہی اس کے پاس آ جایا کرتے۔ حقیقت یہ تھی کہ مانور سے محبت ہونے کے باوجود اس حسین کمسن کلی کے عادی ہو چکے تھے۔ اس کی آغوش میں سمٹنا، اسے خود میں سمیٹ لینا، اس کے درد بھری سسکیاں۔ وہ جانتے تھے کہ مانور اس پر بے تحاشا ظلم کرتی ہے، اسے تشدد کا نشانہ بناتی ہے، لیکن جب بھی وہ اپنے زخم دکھاتی تو وہ نرمی سے اپنے سلگتے ہوئے لبوں کا مرہم رکھ دیتے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مجبور ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مرد کے لیے مجبوری برائے نام ہوتی ہے۔ وہ اگر 2 نکاح کر سکتے تھے تو 2 عورتوں کے درمیان مساوات رکھنا بھی کوئی مشکل امر نہیں تھا۔ وہ سارا دن کسی حقیر ملازمہ کی طرح کام کرتی۔ اس روز اسے کام کرتے بری طرح چکر آیا۔ مانور گھر پر نہیں تھی۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ پچھلے چند دنوں سے اس کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شک کبھی بھی سچ ثابت ہو، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی اولاد کو اسے چھین کر اسے اس حویلی سے نکال دیا جائے گا۔ شام تک اس کی طبیعت کافی حد تک خراب ہو گئی اور مجبوراً اسے ملازمہ کے ساتھ ڈاکٹر تک جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے اسے جو خبر سنائی تھی اس کی توقع کے عین مطابق تھی۔ آپ ماں بننے والی ہیں اور آپ کو ویکنس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے نرمی سے اسے سب کچھ سمجھا دیا۔
اور وہ مانور اور کیسر شاہ کے آنے سے پہلے واپس لوٹ آئی۔ ملازمہ کے ساتھ اب اس کی اچھی خاصی بنتی تھی، سو اس نے کہہ دیا کہ وہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتائیں، اور اس نے خود بھی لبوں پر قفل لگا لیا۔ کتنے دن ہو چکے تھے اس کی کیسر شاہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ رات بے تابی کا شکار ہو گئی۔ وہ کیسر شاہ سے ملنا چاہتی تھی، انہیں بتانا چاہتی تھی۔ جب اگلی رات ہی وہ مانور کے سونے کے بعد اس کے کمرے میں آئے، اور ان کے کمرے میں آتے ہی وہ آگے بڑھ کر ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ کیسر شاہ نے نرمی سے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ یہ لڑکی اتنے کم عرصے میں اس کے لیے اتنی عزیز ہو جائے گی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بس رو رہی تھی، اور کیسر شاید اس کے رونے کو اس کی بےتابی سمجھ رہا تھا۔ میں صرف مانور سے کیا گیا وعدہ نبھا رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو میرے لیے عزیز ہو، میں بھی تمہیں دیکھنے کے لیے، تمہیں چھونے کے لیے اتنا ہی تڑپتا ہوں جتنا کہ تم۔ اور دیکھو، اب تو تم میرے پاس ہو۔ لیکن وہ مسلسل نم آنکھوں سے کیسر شاہ کا چہرہ دیکھتی رہی۔ آپ بابا بننے والے ہیں شاہ سائیں، اس نے ایسی خبر سنائی کہ کیسر شاہ کو اپنے کانوں پر یقین ہی آیا۔ اسے نرمی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ سچ کہہ رہی ہو جانا؟ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے اس نے سرگوشی کی تھی۔ جب اس نے روتے ہوئے ایک بار پھر اقرار کر لیا، آپ بابا بننے والے ہیں شاہ سائیں، مجھے بتائیں کہ یہ بچہ ہونے کے بعد آپ مجھے اپنی زندگی سے تو نہیں نکالیں گے؟ اور کیسر شاہ نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا تھا کسی قیمتی سرمائے کی طرح۔ کیسر شاہ اب تمہیں اپنی زندگی سے الگ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم میری ملکیت ہو، مجھ سے وابستہ ہو، اور وہ ہر ایک دل جس پر میں اپنی چھاپ چھوڑ دوں، میں اسے کسی دوسرے کے لیے نہیں چھوڑا کرتا۔ تم کیسر شاہ کی آخری سانس تک اس سے منسلک ہو۔ اس قدر خوبصورت اقرار پر وہ نکھر سی گئی۔ اگلے چند دنوں میں مانور تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی، اور وہ تو پہلے سے زیادہ بےتابی کا شکار ہو گئی۔ سارے کاموں سے اسے چھٹی مل گئی، لیکن مانور اسے یہ باور کروانا نہیں بھولی تھی کہ اب اس حویلی میں وہ محدود مدت کے لیے ہے، اور آج سے کیسر شاہ کے ساتھ اس کی ملاقاتیں بند۔ اب وہ صرف اپنی صحت پر توجہ دے، اور جلد سے جلد اس بچے کو اس کی گود میں ڈال دے۔ یہ اس کی پہلی اولاد تھی، وہ بھی اتنی بےتابی کا شکار تھی، اسے ملنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے۔ اور رہی بات شاہ کی، تو وہ تو اس کی دھڑکنوں کا مکین تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی اپنا سب کچھ کیسر شاہ کے حوالے کر چکی تھی۔ مانور نے ملازمہ کو کہہ دیا کہ مکمل طور پر اس پر نظر رکھے، وہ خود کو یا بچے کو نقصان پہنچا نہ پائے، کیونکہ وہ ابھی بھی اس پر اعتماد نہیں کر سکتی تھی۔ جبکہ وہ چپ چاپ اس کی ہدایات کو سنتی رہی۔ مانور نے کیسر شاہ پر مکمل پابندی لگا دی تھی کہ وہ اب اسے چھونے کا حق نہیں رکھتا، اور نہ ہی اس کے پاس جائے گا۔ لیکن وہ کہاں اپنی بےتابیوں کو روکنے والا شخص تھا۔ مانور کے سو جانے کے بعد یا جس وقت وہ نظروں سے غائب ہوتی، وہ فوراً اس کے پاس آ جاتا، اسے محسوس کرتا، اسے اپنی شدتوں کا احساس دلاتا، اسے یقین دلاتا کہ وہ ہر لمحہ اس کے ساتھ ہے۔ اور اس روز بھی وہ ایک ایسی حسین رات گزار کر کمرے میں واپس آیا۔ جب اس نے مانور کو اپنے سامنے ٹہلتے ہوئے پایا تھا، اس کے قدم دروازے میں ہی رک گئے۔ مانور سخت نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، معذرت کے ساتھ، لیکن ایک حوث بھرے کتے اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہا شاہ صاحب۔ اس کا لہجہ اتنا غصتاگی سے بھرا ہوا تھا کہ پل بھر میں شاہ صاحب کی آنکھیں لہو چھلکانے لگیں۔ آج تک اس نے اس لہجے میں کسی نے بات نہیں کی تھی، اور آج مانور ان سے یہ کہہ رہی تھی۔ باخدا، اگر آپ میری محبت نہ ہوتی تو میں آپ کو سمجھا دیتا کہ میرے سامنے یہ الفاظ دہرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن مانور رکنے والی نہیں تھی۔ مانور نے چیختے ہوئے، اس کی تذلیل کرتے ہوئے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ ایک حوث پرست انسان ہے۔ جب انہیں اولاد مل رہی ہے تو اب اس کے قریب جانے کا کیا مقصد؟ اور اس نے سختی سے مانور کو جھنجھوڑتے ہوئے خاموش کروا دیا۔ خبردار، وہ میری بیوی ہے اور مجھ سے منسلک ہے۔ آج تو میں تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ نبھانے کے لیے اس کے قریب نہیں جا پایا، لیکن اب میں تمہیں باور کرواتا ہوں کہ میں اس سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی کہ تم سے، اور وہ بھی مجھ پر اتنا ہی حق رکھتی ہے۔ شاہ سائیں، وہ چیخ پڑی تھی، خبردار، اگر آپ نے اسے میرے قریب یا میرے برابر کرنے کی کوشش کی تو وہ صرف ایک ملازمہ کی بیٹی ہے۔ وہ اپنا آپ کھو چکی تھی۔
وہ ملازمہ کی حقیر بیٹی میری بیوی اور میرے بچے کی ماں ہے۔ کیسر اسے آئینہ دکھا کر وہیں سے پلٹ گیا اور مانور کے غصے کا نشانہ کمرے میں پڑی ہوئی ہر چیز بن چکی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بالوں کو نوچ لیا۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا، وہ صرف اولاد چاہتی تھی، اس حویلی کا وارث، لیکن اسے یہ دن دیکھنا پڑے گا، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ کیسر اب اس کے پاس آزادانہ طور پر جانے لگا، اس کے قریب رہتا، اس کا خیال رکھتا، اسے ڈاکٹر کے پاس خود لے کر جاتا، اور مانور اس کے درمیان آئے روزی جھگڑے جنم لے رہے تھے۔ مانور کو کبھی بھی یہ قبول نہیں تھا کہ وہ الیشبا کے ساتھ مراسم پیدا کرے یا اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ اس کی پریگننسی کو 6واں مہینہ چل رہا تھا، اور اس صورتحال میں وہ اسے ذہنی طور پر ٹارچر کرنے میں کوئی کسر ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ وہ اکثر اسے دھمکیوں سے نوازتے ہوئے کہہ دیتی کہ ایک بار میری اولاد کو میرے ہاتھوں میں آنے دو، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گی کہ کسی کے حق کو چھیننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور وہ بس چپ چاپ سر جھکائے رو لیتی۔ دل ابھی بھی بکھرا ہوا تھا، یقین نہیں تھا کہ وہ شخص اس سے میسر رہ پائے گا، وہ بھی ساری زندگی۔ وہ خود کو اتنا خوش نصیب تصور نہیں کرتی تھی، لیکن کیسر اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے تایا تائی تو اپنی زندگی میں مگن ہو چکے تھے، انہیں جو کچھ چاہیے تھا انہیں مل گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی پرواہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وقت کا کام گزرنا تھا، اور وقت گزرتا جا رہا تھا، جب 2 دنوں کے لیے وہ اسے اپنی وفادار ملازمہ کے سپرد کرتے ہوئے میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے گیا، اور اسی روز الیشبا کی طبیعت حد سے زیادہ بگڑ گئی۔ اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یہ مرحلہ اس کے لیے بے حد پیچیدہ تھا، کوئی بھی مخلص اس کے پاس نہیں تھا، کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں تھا جو اسے اس مشکل وقت میں سہارا دیتا۔ وہ کافی پیچیدگیوں کا شکار تھی، کیونکہ بلڈ پریشر کافی لو تھا، اور یہ ماں اور بچے دونوں پر اثر انداز ہو رہا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ بے تابی سے بار بار ملازم کو ہدایت کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ رہے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھے۔ گھر کی ملازمہ کے ساتھ ساتھ مانور بھی ہاسپٹل میں تھی، لیکن مانور کو صرف بچے سے مطلب تھا۔ اس نے بیٹے کو جنم دیا، چاند سا خوبصورت بچہ مانور نے پل بھر میں آگے بڑھ کر سمیٹ لیا تھا، اور فوراً حکم صادر کر دیا کہ اسے اس کے عطایا کے گھر بھجوا دیا جائے۔ شاہ سائیں ناراض ہوں گے شاہ بیگم اگر ہم شاہ صاحب کو ایک بار بتا دیں تو، ملازم نے آہستگی سے کہہ دیا، لیکن وہ چیخ پڑی، خبردار اگر ہمارے معاملات میں مداخلت کی کوشش کی تو یہ بچہ میں اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں، اور ہوش میں آنے کے بعد اسے ڈرائیور اس کے تایا کے گھر تک چھوڑ کر آئے گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ کر آئے کہ جلد سے جلد طلاق نامہ ان کی دہلیز پر آ جائے گا۔ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی مانور بچہ لے کر واپس سے جا چکی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اپنے بچے کو نہیں دیکھا تھا، اسے محسوس نہیں کیا، وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اور پھر یہ ظالمانہ فیصلہ کہ اسے بچہ ہونے کے بعد فوری طور پر شاہ صاحب کی زندگی سے بے دخل کرتے ہوئے تایا کے گھر پھینکوا دیا گیا۔ اس کی عزت نفس یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ جن لوگوں نے اس کے ساتھ پہلے غداری کی وہ ایک بار پھر ٹوٹ بکھر کر ان کی دہلیز تک آ جائے۔ وہ رو رو کر بے حال تھی، جبکہ رضیہ اسے سہارا دیتے ہوئے یقین دلا رہی تھی کہ وہ صحت یاب ہو جائے تب وہ خود اسے لے جا کر حویلی میں اس کے بچے سے ملوا دے گی۔ ویسے بھی شاہ سائیں نے پہلے یہ ڈیل کر رکھی تھی، تو وہ اپنی بات پر پورا اترے، جبکہ وہ تو اس بات پر حیرت زدہ تھی کہ اس شخص نے بھی پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی۔ کیسر کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا، بس اس بچے کی خبر دی گئی، اور وہ تو اس میں بے تابی کا شکار تھا کہ وہ جلد سے جلد واپس جا کر اپنے شہزادے کو دیکھے، الیشبا سے ملاقات کرے۔ لیکن شاید یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ اسے 2 دنوں کی بجائے 2 ہفتے وہیں رکنا پڑا۔ اس روز وہ پاکستان واپس آیا اور بے تابی سے حویلی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حویلی میں کون سی خبر اس کی منتظر ہے، جبکہ دوسری جانب الیشبا نے تو امید ہی توڑ دی تھی۔ وہ بالکل نا امید اور بے سہارا ہو چکی تھی۔ وہ ماں جس نے اپنے بچے کو پیدا کیا اور پھر پلٹ کر نہیں دیکھا، آخر اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ فوراً حویلی میں آیا، حویلی میں اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ یہ اس کے بیٹے سے پہلی ملاقات تھی۔ مانور نے مسکراتے ہوئے وہ چاند کا ٹکڑا اس کے ہاتھ پر سجا لیا، اور وہ نم آنکھوں کے ساتھ تشکر سے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھولے وہ اپنے بابا کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا،
اور اس وقت اس سنہری کان سی آنکھوں والا بچہ اسے ہو بہو الشما کی طرح لگا۔ الشما کہاں ہے؟ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا جب مانور نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ پہلے مجھ سے تو مل لیں، ہمارے بچے کو تو دیکھ لیں، میں تم سے بعد میں ملاقات کر لیتا ہوں اور اپنے بچے سے بھی اچھی طرح مل لوں گا، لیکن میں الشما کا حال احوال جاننا چاہتا ہوں۔ کیا وہ اپنے کمرے میں ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھتا، جب مانور کے الفاظ نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ وہ اپنے تایا کے گھر ہے، اسے میں نے واپس بھجوا دیا ہے۔ جس مقصد کے لیے وہ یہاں لائی گئی تھی وہ پورا ہو چکا ہے۔ اور وہ فوراً سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ تم پاگل ہو گئی ہو مانور؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ یعنی وہ اتنے دنوں سے اپنے بچے سے دور تھی، وہ کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی، کسی کو اندازہ ہے اس بات کا؟ اور کسی نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ دھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اس روز مانور اسے اپنے سامنے الشبا کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی سنگ دل بن جاؤ گی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ بچہ مانور کے ہاتھ سے لے لیا اور باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ روتے ہوئے وہیں فرش پر بیٹھ کر چیخ رہی تھی۔ میرا بچہ مجھے واپس دے کر جائیں شاہ سائیں، اس کی اب اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں، میں اسے زندہ جلا دوں گی اگر آپ اسے اپنی زندگی میں دوبارہ لے کر آئے۔ لیکن وہ وہاں سے جا چکا تھا، اس کی یہاں اس سسکیوں کو سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ چند ہی دنوں نے اسے اس قدر لاغر بنا دیا، اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ کیسر کی محبت نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس نے اس محبت کی خاطر کیا کچھ برداشت کیا اور آج سب کچھ گنوا بھی دیا، اور عین اسی وقت اسے وہ مانوس سی خوشبو اپنے ارد گرد پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اذیت سے آنکھوں کو بند کر کے اسے محسوس کیا تھا۔ دو آنسو ٹوٹ کر اس کے چہرے سے بکھرتے چلے گئے جب وہ بےتابی سے آگے بڑھ کر لبوں سے اس کے آنسو چون چکا تھا۔ اس نے حیرت سے بدکتے ہوئے آنکھوں کو کھولا اور اپنے سامنے کیسر شاہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی، اور اس کے ہاتھ میں اس کی کل کائنات۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے بچہ اٹھا لیا اور بےتابی سے اسے چومتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور شاہ اس کی بےتابی کو دیکھ کر پشیمان تھا۔ مجھے بس میرا بچہ دے دیں شاہ سائیں، میں اس کی ساری زندگی گزار لوں گی، آپ لوٹ جائیں۔ وہ رو پڑی اور کیسر شاہ نے اسے بےتابی سے سینے میں بھینچ لیا۔ کیسر شاہ، تمہارے بغیر سانس تک نہیں لے پاتا، تو میری زندگی کا وہ قیمتی حصہ ہو جسے کھو دینے کے بعد میں نامکمل رہ جاؤں گا۔ اس کے ماتھے پر، اس کے لبوں پر، اس کے رخسار پر بوسہ دیتے ہوئے وہ اپنی بےتابیوں کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اسے حویلی میں نہیں لے جائے گا، عزت و اکرام کے ساتھ اسے اپنی الگ دنیا میں رکھے گا، جہاں وہ صرف اس کی محبتوں کی مستحق ہوگی، جہاں کوئی بے رحم ہوا اسے چھو کر بھی نہ گزرے۔ رہی بات مانور کی تو وہ خود مختار تھی۔ کیسر شاہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اسے مزید بے رحم نہیں ہونے دے گا۔ وہ اگر اس کے ساتھ رہنا چاہے تو اس حقیقت کو تسلیم کر کے ہی رہے گی کہ الشما اس کی زندگی کا حصہ اور ذریعہ کی ماں ہے۔